اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، اوہ بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے، صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی، صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے؟ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو، علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو، مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے، 5,000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا، اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے،
मुश्किल हो जाए तो सबको बताते हैं, आसानी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बताते हैं। 5,000 का नुकसान सारे मोहल्ले को पता है, 50,000 का फायदा हुआ फिर किसी को बताया आपने? नहीं नहीं यार बताऊंगा तो नजर लग जाएगी। घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, खर्चा बढ़ा देंगे। घर वालों को सारी टेंशन की खबरें जाके दे रहे होते हैं, मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, आज बड़ा मंदा है, अरे भाई कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताकि घर वालों का खर्चा रोक सके। और जैसे ही कारोबार अच्छा हो गया घर जाते फिर भी वही वाला मुंह बना लेते हैं, ताकि इनको पता ना चले मैं बड़े पैसे कमाने लगा हूं। ये ना किया करें। हाँ, टेंशन आप किसी को बताकर अपना सिर्फ सवाब जाया करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। करना रब ने है, और ये अगर आजमाइश मेरे दर्जे बुलंद करने आई है, अगर ये आजमाइश मुझे अल्लाह के करीब करने आई है, तो फिर तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, हमारे बुजुर्गाने दीन तो आजमाइशों का इस्तकबाल किया करते थे। और सुनो, यहां हो सकता है कि मेरा कोई नाबीना भाई बैठा हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक किसी की बीनाई चली जाती है, आंखें ठीक होती हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह इस आजमाइश से हमें महफूज रखे। मगर देखो मेरे रब की शान देखो, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, बंदा सब्र करे, उस तकलीफ का अजर तैयार है, उसका कमाल से उसकी रहमत तैयार है, रहमत की बरसात तैयार है। सुनो, अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल, जब मैं अपनी किसी बंदे की बीनाई ले लूं तो उसका अजर यह है कि मैं उसे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाऊंगा। हाँ, आंखें गई हैं मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपना दीदार करवाऊंगा, बस सिर्फ सब्र करना है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज लोगों के यहाँ बच्चे का इंतकाल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, या बाज औक़ात पैदाइशी बच्चा मरा हुआ होता है, पैदा उसका इंतकाल हो जाता है, या बाज़ औक़ात विलादत से पहले ही बच्चा ज़ाया हो जाता है। बहुत शोर, बड़ा वावेला, बड़ा रोना पीटना घरों में होता है। मत किया करो ऐसा। यकीन करें ये बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने जा रहा है। ऐसा ना हो ये रोना पीटना, ये बेसब्री, ये अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत, इतने बड़े तुम अजर से महरूम रह जाओ। सुनो, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान जोड़े के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बच्चों पर फजल व रहमत करते हुए इन दोनों यानी माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबाए कराम ने अर्ज की, किसी के 2 बच्चे, फरमाया 2 बच्चे भी, फिर अर्ज की और 1, फरमाया 1 भी, फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस औरत का कच्चा बच्चा फौत हो जाए यानी हमल जाया हो जाए और वो उस पर सब्र करे, तो वो बच्चा अपनी माँ को अपनी नाफ के जरिए खींचता हुआ जन्नत में ले जाएगा। ये तो जन्नत का टिकट था। मगर शिकवे शिकायत, अल अमान वल हफीज, घर में मौत मैयत को नुकसान हो जाए, हमारी औरतें, हमारे घर के अफराद वो वावेला करते हैं। मादअल्लाह, बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात ज़बान पर होते हैं। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, कहते कि अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर था। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तुम्हारे जुमले, एक तो घर में मुसीबत पहले ही आई हुई है और तुम अल्लाह पर एतराज करके मादअल्लाह अल्लाह को जालिम कह के अपना ईमान भी ज़ाया कर बैठे, ये तो इससे बड़ी मुसीबत हो गई ना। तो ना करें ऐसा। सीखो, आज मैंने आपके सामने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत और कुरानी वाकया बयान किया कि सब कुछ चला गया मगर वो अल्लाह की रिजा पर राजी थे। रब ने उन्हें सब्र करने वाला बंदा भी फरमाया और सारी नेमतें पहले से ज्यादा अता फरमा दी। हाँ, बिल्कुल नवाजा जाएगा, सब्र का दामन अगर ना छोड़ें। सुनो, हमारे असलाफ कैसे सब्र करते थे। हजरत सैयदना फता मूसली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पांव फिसल गया और उनका नाखून टूट गया। वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर, कभी कभी हमारा भी नाखून टूटा होगा, बहुत तकलीफ होती है। नाखून टूटे तो जान निकल जाती है, मगर आप मुस्कुराने लगी। किसी ने पूछा कि आपको नाखून टूटने का दर्द नहीं हुआ, आप मुस्कुरा रही हैं? तो फरमाती हैं कि इस दर्द पर जो सवाब मिलेगा ना, मुझे दर्द पर सब्र करूंगी और जो मुझे उस पर सवाब मिलेगा, तो उस सवाब के तसव्वुर ने मेरे दर्द की तलखी को दूर कर दिया। हाय हाय हाय, ये है अल्लाह वाले। हाँ, सब्र करना कोई इनसे सीखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अहादीस में, रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह करीम की बारगाह में बंदे का कोई दर्जा रखा होता है।
یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا، پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے۔ ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا۔ خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی، اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور سنو، جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے، اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھ لیں، لیکن شکوہ نہ کریں، دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں۔ اچھا، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا، سر میں درد ہو گیا، اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا۔ اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے، اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والی نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے؟ یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا ہے، یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا ہے تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے۔ کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ، شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات، بعض اوقات شیطان ہے نا، وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا، جب سے نمازیں شروع کی، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے لگا، مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیا، اب تو میں نے کچھ ذمہ داری بھی لینا شروع کر دی ہے۔ ارے میں نے جب سے امامہ پہنا ہے، یہ داڑھی رکھ لی ہے، میری کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں تھا، اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر ہیں؟ گلی مکاتی نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، گالی بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر۔
پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اب سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے، اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا، وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افرایم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے، آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔
اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر، آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک اور پرابلم ہے، میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی۔ نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب، وہ خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا۔ صبر کیا تھا نا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرنا نہیں ہے۔ امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے، آیت سب کو پتا ہے۔ اچھا، جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے۔ دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے، اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے، سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت
ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب، آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا ہم نے اسے صابر پایا۔ نعم العبد، کیا اچھا بندہ، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات کہ آپ لفظ سنتے ہیں ہیلا، اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لوں یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادائی نہ کرنی پڑے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے، تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے، اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا، باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔
ہاں صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، بھائی سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے. بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کی ہو گئی. مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے. اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو. دیر از ایگزامینیشن. اچھا آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی. فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے. پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع. سب کو بتانا ہے، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا. ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت صدر امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں. یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے. شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی. اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے. اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے. ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں. تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا. ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے.
सैयदना फारूक आज़म ने कहा हुजूर हाँ हम मोमिन हैं। शायद हमारा भी जवाब यही होगा, मोमिन है। मगर अगला सवाल सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हाँ, अब हमसे कोई ये सवाल करे तो हम जवाब कैसे देंगे? भाई तुम कह रहे हो मोमिन है, व्हाट इज द सिम्टम्स? कोई निशानी, कोई अलामत तो बताओ ना। अब ये सवाल करने वाले कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा सामने बैठे हैं। इरशाद फरमाया मोमिन हो तो अलामत क्या है? तो क्या शानदार जवाब दिया कि सहाबा कराम ने कि हम जब फराखी की हालत होती है ना, आसानी होती है, तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब आजमाइश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो। तो पता ये चला कि मोमिन होने की निशानी ये है कि जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करे और मुश्किल के दिन आए तो अल्लाह की रिजा पर, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, सब्र करे। अब आओ सवाल करते हैं। अच्छे दिन आते तो हम क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो इंतजार में था, थोड़े पैसे आए तो फलां याशी करूं, फलां गुनाह करूं। थोड़े पैसे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहा था, अब तो मौका लगा है, अब तो दिन आए हैं। माद अल्लाह, जिसको अल्लाह नेमतें देता है, फराखी देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। और जब उसको कोई आजमाइश भेजता है तो वो नाशुक्री कहकर, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात मुंह से निकालकर ईमान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्लमंद वो है, याद रखना कि रब जितनी अताएं बढ़ाए हम उतने सजदे बढ़ाए, हम उतने सदके बढ़ाए। देखो ना दुनिया में क्या होता है, आपको कोई तोहफा दे, आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोबारा तोहफा दे, आप कहते हैं बहुत मेहरबानी। तीसरी बार दे, बंदा का यार ये तो मुझ पर कितना मेहरबान है। इतनी मेहरबानियां, नाराज नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें दुनिया में 2-4 तोहफे दे दे, तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते। जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो नवाज रहा है, वो नाराज ना हो जाए उसका कोई ख्याल नहीं। वो दिए जा रहा है। हम तो देखते हैं ना, बंदा गरीब होता है, थोड़े गुना, जैसे जैसे अमीर होता गया उसके पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, मादअल्लाह हराम कामों में पड़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे रब नवाज रहा है, तेरे तो सजदे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, वो अताएं बढ़ाता है, लोग खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। जब फराखी हो, जब अल्लाह की तरफ से आसानी हो तो शुक्र हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र हो। यही मोमिन की निशानी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अपने शुक्रगुजार और सब्र करने वाले बंदों में शामिल फरमा ले। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अपने नेक बंदों के सदके, करबला वालों के सब्र के सदके, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआ देने वाले सब्र के सदके, रब्बे करीम हमें भी सब्र की नेमत नसीब फरमाए। सिर्फ ज़बानी नहीं, कल्बी तौर पर हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा ले। अगर हम पर कोई आजमाइश है तो रब्बे करीम ये आजमाइश हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अगर हम वाबस्ता रहेंगे ना, तो हमें इंशाअल्लाह सब्र करने का प्रैक्टिकल जो है वो मौका भी मिलता रहेगा।